اردو مضمون علامہ محمد اقبال۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ نور محمد، والدہ کا نام امام بی بی اور دادا کا نام شیخ رفیق تھا۔ ان کے اجداد کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد زیادہ پڑھے لکھے اور خوشحال نہیں تھے، لیکن دیندار تھے اور علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ شمس العلماء میر حسن سیالکوٹی ان کو ان پڑھ فلسفی کہتے تھے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ پرائمری، مڈل اور میٹرک کے امتحانوں میں امتیازی نمبروں سے پاس ہو کر وظیفہ لیا۔ ایف اے اسکاٹ اسکول سیالکوٹ سے پاس کر کے بی اے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ یہیں ان کی ملاقات عربی کے اسکالر ٹی ڈبلیو آرنڈ سے ہوئی۔ اقبال نے کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ 1890 کے ایک طرحی مشاعرہ میں اقبال نے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے، پڑھ کے محض 17 سال کی عمر میں اس وقت کے شعراء کو چونکا دیا۔ اس کے بعد اقبال انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرنے لگے۔ اقبال نے 1899 میں فلسفہ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور اسی کالج میں فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1905 میں وہ مزید تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج میں داخلہ لیا۔ اقبال نے کیمبرج اور میوک یونیورسٹیوں سے فلسفہ میں اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کیں۔ اس کے بعد انہوں نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔ عملی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے اقبال 1926 میں پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1930 میں مسلم لیگ کے اعلیٰ آباد کے اجلاس میں ان کو صدر چنا گیا۔ کچھ عرصہ تک ان کی شاعری خاموش رہی، لیکن پھر ان کی قومیوں ملی نظموں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو ان کی شہرت دوام کا باعث بنا۔ ان میں شکوہ، شمع و شاعر، خضر راہ، طلوع اسلام اور پھر چند سال بعد درموز بے خودی، اسرار خودی یکے بعد دیگرے شائع ہوئے۔ آخری مجموعہ ارمغان حجاز ان کی زندگی میں تیار تھا، لیکن ان کی موت کے بعد شائع ہوا۔ 1935 میں عید کے دن سویاں کھانے کے بعد ان کا گلا بیٹھ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے حلق میں رسولی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری بیگم کے انتقال اور 2 چھوٹے بچوں کی تربیت کی پریشانی نے اقبال کی صحت اور زیادہ بگاڑ دی۔ اب ان کو دمہ کے دورے پڑنے لگے۔ دسمبر 1937 میں مرض نے شدت اختیار کر لی اور 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔